بزرگان محترم، گنبد خضرا کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے. اسی تعلق سے آج بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. ایک صاحب گزرے ہیں پاکستان میں، مظفر وارثی مرحوم، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے. انہوں نے مدینہ منورہ اور روضہ مبارکہ کے تعلق سے ایک نعت اور نظم لکھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ان کا ایک شعر اور ان کا جو ایک کلام ہے دوسرا، تو اس کے 2-3 شعر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. لوگوں کو عادت ہے دوسرے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اڑوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، محلے میں کیا ہو رہا ہے، گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب پنچایت کرنے کی عادت ہوتی ہے. لیکن خود کی دنیا سے بے خبر، اپنے گریبان میں نہیں جھانکا جاتا. تو دیکھیے کتنی اچھی ترجمانی کی ہے انہوں نے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. وہ لکھ گئے ہیں، اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں تلاشی، اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں تلاشی، اور اپنے گرے بانوں میں جھانکا نہیں جاتا. گرے بان کہاں ہوتا ہے؟ اس کو گرے بان کہتے ہیں. اپنے گرے بان میں نہیں دیکھیں گے جو بالکل قریب ہے، لیکن کیا کریں گے؟ اوروں کے گھروں کی نہیں بلکہ خیالات کی بھی تلاشی لیتے ہیں. کوئی کچھ سوچ میں ڈوبا ہو، دیکھ لے، اشفاق نکی ہیلو آج विचार تو લાગે ہیں શું કહે કે અશફાકભાઈ નક્કી આ હેલો ફલાણો આજ વિચાર તો લાગે. એના ફરિશ્તાને بھی خبر نہیں ہوئی ہیں، اور وہ ہم سوچ لیتے ہیں اور پھر دوسروں کو کہتے بھی ہے. تو اسی کو کہا ہے، اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں تلاشی، اور اپنے گرے بانوں میں جھانکا نہیں جاتا. ایک اور ان کا کلام ہے. تو چونکہ موت کا بیان کرنا ہے تو اخیر میں انہوں نے بہت پیاری بات کہی ہے موت کے تعلق سے. اگر آپ سمجھیں گے تو واقعتاً آپ کہیں گے کہ بڑی پیاری بات کہی ہے. وہ اخیر میں ہے موت کے تعلق سے. وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، وہ نہ آئیں تو ہوا بھی آیا نہیں کرتی، وہ نہ آئیں تو ہوا بھی آیا نہیں کرتی، اس کی خوشبو بھی اکیلی آیا نہیں کرتی. وہ نہ آئے تو ہوا بھی آیا نہیں کرتی، اس کی خوشبو بھی اکیلی آیا نہیں کرتی. علل اعلان کہتا ہوں سچ باتیں، علل اعلان کہتا ہوں سچ باتیں، چور دروازے سے تو آندھی آیا نہیں کرتی. شبیر چچا کتنی پیاری بات کہی. لوگ حق بات کہو تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور جو حق بات کہتا ہے اسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مت کہو. بہرحال تو اسی کو کہا کہ علل اعلان کہتا ہوں سچ باتیں، چور دروازے سے تو آندھی آیا نہیں کرتی. موت نے، یہ ہے آپ کو سنانا، موت نے یاد کیا ہے کہ مظفر اس نے
ادھر دیکھو میری طرف، اس نے سے کون مراد ہے؟ بولو زور سے. ہاں، اللہ تعالی. موت نے یاد کیا ہے کہ مظفر اس نے اپنی مرضی سے تو ہچکی آیا نہیں کرتی. ہچکی جانتے ہیں نا આપણે ગુજરાતીમાં કે અટકડી હે અટકડી કેમ? હવે તમે કે શુદ્ધ ગુજરાતી બોલતા હોય સલાઉદ્દીનભાઈ તો નહીં ખબર ભાઈ, અમારી તો સલાહિયત નહીં મળે. અટકડી બોલते ને हिचकी कहाँ गुजराती में की अटकड़ी बोले है ना. हाँ क्या ना आ कहीं તમે નવું જ લાવ્યા. આ તો મેડ ઇન દમણ છે હસનભાઈ, આ મેડ ઇન દમણ છે. તો હા, આપણે લોકો સ ને હમાં બદલે, અને થોડી હમાં બદલે. હે આપણા પ્રધાનમંત્રી બી આજે કોઈ મારા પર મોકલાયું તો સુરત ને હુરત કહેતા હતા. હે હા, કોઈ મોકલાયું તો તે સુરત ને હુરત કહેતા હતા, એ બી ગુજરાતના જ છે. હે તો આપણે એવું જ બોલે હુરત. હા, ને કહેતા હતા કે હુરત વાળા એમ કે કામમાં લોચો મારે નહીં પણ ખાવામાં એમ કે લોચો છોડે નહીં. तो नूरानी भाई वो तो समझ में आवे कि स को ह में बदल दे, लेकिन आप अ को ह में बदलने की कोशिश कर रहे हैं. चले बाहर. मौत ने याद किया है कि मुजफ्फर उसने, अल्लाह अकबर, मौत ने याद किया है कि मुजफ्फर उसने अपनी मर्जी से तो हिचकी आया नहीं करती. जरा मैं आपको समझा दूं क्या कहना चाहते हैं. अटकड़ी, हिचकी आना, ये मेरे और आपकी कुदरत में नहीं है, ये खुद से नहीं आती, याद रखना. हाँ, अगर अल्लाह ने किसी को कमाल दिया हो ऐसा अलग बात है, बाकी आम तौर पर ऐसा नहीं होता. हाँ, डकार तो बाज़ मरतबा आदमी हाँ खुद से हसन भाई ले सकता है. કોઈના ઘેર બેઠલા હોય ને તે ખાવાનું મૂકે ને કાં તો ભાવતું નહીં હોય એના ઘેરનું ખાવાનું, હે કાં પછી ખાવું નહીં હોય તો શું કે હે હે ભાઈ મોહમ્મદ એમ બી આમ આટલું તો નીકળેલું જ હોય બહાર તો हैं क्या कहते. देखिए आए ना, ये मैंने अपनी चौधरी साहब मर्जी से लिए, ये खुद ब खुद नहीं आई. तो डकार तो खुद ब खुद आ सकता है लेकिन हिचकी नहीं आती. इसीलिए नज़ीर भाई हमारे बड़े बूढ़े क्या कहा करते थे, किसी को हिचकी आए तो यूं बोलते थे कि वो लागे कि कोई है ना. अमीन भाई उच्च है ना, ऐसे ही बोलते थे ना. ठीक है, ऐसा लगता है कि किसी ने क्या है याद किया है. हाँ, यूं बोलते हैं. जैसे बचपन में एक और चीज़ मेरे माँ बाप ने तो सिखाई, आपके नहीं मालूम है, कि गांव में जो मकान है तो पीछे जिन्हें वाड़ों के तो जो वो हिस्सा है, तो जब आसमान पर जहाज़ जाया करते थे, हैं छोटे थे तब, उस वक्त समझते नहीं, तो क्या कहते तो कि मारा काका ने मारा मामा ने बेन ने सलाम किए जो हैं उसकी तरफ करते थे ना हसन भाई, उसकी तरफ यूँ माँ बाप सिखाते थे कि जो चाइलो एम के जहाज़ एम के. तो अपन तो जाने के जहाज़ नल्लू कम थू नहीं हो कि पोस्टमैन चाइलो हैं सादुल्ला साहिब. तो कहते थे कि मारा मामा ने काका ने फुआ ने बेन ने भाई ने શું કહેજે સલામ કહેજે. તો એવી જ રીતના હિચકી જ્યારે આવતી અટકડી तो डोहा लोग को એવું કીધા કે નક્કી એવું લાગે कि कोई याद कह रहा. और बाज़ मरतबा नाम भी लेते थे, हैं इस्माइल भाई, किसी का नाम भी ले लिया कि फलां ने याद किया होगा. तो यहाँ मुजफ्फर वारिसी कहते हैं, ए मुसलमान, तुझे जो मौत आई है तो ये मौत नहीं आई, अल्लाह ने तुझे याद किया है. ये कहना चाहते हैं कि ये जो मौत आई है मत घबरा, मत डर ए मोमिन. और ये भी याद रखो, आदमी उसी को दिल से मोहब्बत से याद करता है जिसके साथ उसको क्या हो, मोहब्बत हो. हाँ, उसी को याद करता है. वरना भाई अर्श तस्किरा चल रहा हो ऐसे आदमी का जिसे हम पसंद नहीं करते,
تو کیا کریں گے؟ یعنی کیا کیا؟ اوائڈ کیا، اس کے نام کو سننا نہیں ہے. تو یوں جو میں نے آپ کو کر کے بتلایا نا وہ کرتے ہیں، پھر بھی سامنے والا کم بخت میرے جیسا اور چوپ نہیں ہوتا کہ بس اب رہ نہیں ہم کے انہوں تو وہ نام بھی ہبروا مانگ تو نہیں ملیں گے. تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ مومن اللہ کو تجھ سے محبت ہے. ویسے موت سے مجھے بھی گھبراہٹ لگتی ہے، آپ کو بھی، ایک فطری بات ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن گھبراہٹ اور نہیں کیوں نہیں ہونا چاہیے، ضرور ہوگی، کیوں نہیں ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے موت سے. دو میں فرق ہے. گھبراہٹ فطری چیز ہے، قرآن کریم میں نہیں، وہ تو ہوتی ہے، لیکن ایک فطری طور پہ تو آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے نا، فطری طور پہ تو ہوتی ہے، محبت تو ہوتی ہے. اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سجدے والی موت دے، یا اللہ ہمیں مدینے والی موت دے، یا اللہ ہمیں روزے والی موت دے، یا اللہ ہمیں تلاوت قرآن کر رہے ہو ویسی موت دے، مبارک دن کی موت دے، مبارک گھڑی کی موت دے، مبارک جگہ کی موت دے، مبارک مہینے کی موت دے. یہ سب ہم کرتے ہیں. حسن خاتمہ ہمیں عطا کر، وہ سب ہے. کیوں؟ یہ محبت ہے اور پسند کرتے ہیں. تو اسی لیے حدیث میں حضور نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، یعنی موت کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں. اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. یہاں ملاقات سے مراد موت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ موت کے بعد ہی ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ موت کیا ہے؟ پول ہے. موت کیا ہے؟ پول ہے جو حبیب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. ہم اس طرف ہے، اللہ تعالیٰ دوسری طرف ہے. ویسے اللہ ہر جگہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ یہ پول درمیان میں حائل ہے. یہ زندگی مانند پول ہے. زندگی کیا ہے؟ مانند پول ہے. اسے جب ہم عبور کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی. تو فرمایا جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو، اور جو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی ناپسند. پھر بھی ملنا تو ہے ہی، پھر بھی ملنا تو ہے ہی. لیکن جو ناپسند کرتے، گھبراہٹ تو ہوتی ہے، فطری چیزوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے. دیکھیں ہمارا ایمان ہے، تقدیر لکھی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک سوراخ ہو. چودھری صاحب اب آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. ایک سوراخ ہو، ہول ہو، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس میں کیا ہوگا؟ سانپ ہوگا. مجھے اور آپ کو کہا جائے کہ چلے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ بول کے ہاتھ ڈال دے، ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے. آدمی کو کیا ہوتی ہے؟ گھبراہٹ ہوتی ہے، ایک خوف طاری ہوتا ہے. اللہ نے اسے نہیں روکا. یہ فطری چیز ہے، یہ فطری تقاضا ہے، یہ نیچرل ہے. اس سے اللہ نے نہیں روکا. خوف تو طاری ہوتا ہے. قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ پکڑ لیجئے لاٹھی کو، اور وہ سانپ بن گئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ فرما رہے نقصان نہیں دے گی، لیکن پھر بھی ڈرے. یہ خود قرآن میں ہے کہ لفظ آیا ہے جان، اس پہ مد ہوگا. جب آپ پڑھیں گے قرآن میں وہ لفظ کو، آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی اس لیے میں نے نہیں پڑھی، ویسے ہی آپ نے بولا تو بات یاد آ گئی. تو قرآن میں وہ لفظ آیا ہے جان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا اور ڈنڈا تھا، اور وہ جو سانپ بنے ہیں تو بعض تو چھوٹے تھے، اور جان کا جو لفظ آیا ہے وہ بڑا. اجگر جو ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے اجگر سانپ. تو اس طریقے سے ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفہوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے کہ اس سانپ کو عربی زبان میں جان کہا جاتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ہو کہیں یہ میری جان ہی نہ لے لے.
تو خوف ہوا نا، گھبراہٹ تاری ہوئی، تو وہ تو میرے اور آپ کے سب کے ساتھ ہے۔ موت سے ایک فطری طور پر ہوتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کسی کے لیے مقدر کر دے کہ وہ بالکل نہ ہو، وہ الگ بات ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی شدت محسوس ہوئی ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ بخار، تاؤ، فیور 100 سے بھی اوپر ہو، 100 سے بھی زیادہ ہو جائے، تو پھر بڑے بوڑھے پچھلے دور میں کیا کرتے تھے، آج بھی کچھ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پانی، ہاں، تو اس کے اندر کپڑے کو کیا کیا جاتا ہے؟ بھگویا جاتا ہے، تر کیا جاتا ہے ને પછી પેશાની પર એના આપણે ગુજરાતીમાં શું કહે શું મૂકવામાં આવે? પોતા મૂકવામાં આવે, પોતા। ہاں، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ ایک کٹورا تھا، برتن تھا، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پانی تھے، اس میں ہاتھ مبارک جو ہیں وہ ڈالتے۔ یہ گویا ایک بے قراری، ایک عام معمول سے ہٹ کر چیز تھی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو، کیسی کیسی باریک باتیں اور کام کی باتیں میرے اور آپ کے لیے بتا کر گئے اور لکھ کر گئے ہیں۔ شرط ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ بات آپ نے سن رکھی ہے، موت کا فرشتہ مفہوم ہے، پہلے نبی سے پوچھ کر روح قبض کرنے کے لیے نہیں آتا تھا، اچانک بھی آ جاتا تھا، بغیر اجازت کے، بغیر پرمیشن اور پروانگی کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا بغیر پرمیشن اور پروانگی کے، تو کیا کیا ہے؟ ہاں، شبیر چچا کہہ رہے بھائی محمد کہ ایک زور سے تماچا جو ہے وہ رسید کیا ہے، اور وہ تو ہاں تماچے موسوی تھا۔ اللہ اکبر، موسیٰ کا تماچا بھی بڑا زبردست اور غصہ بھی بڑا زبردست ہے نذیر بھائی۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی جو تھا اس کو ایک گھسا مارا ہے، تو کیا کر دیا؟ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، ایک ہی غصے میں کام تمام۔ یہاں بھی فرشتے کو اتنی زور سے مارا ہے تماچا، حدیث پاک میں ہے، مفہوم ہے کہ آنکھ، ہاں، کیوں؟ انسانی شکل میں آئے تھے۔ کیسے آئے تھے؟ انسانی شکل میں۔ یہاں ایک مسئلہ علماء نے لکھا ہے، اور بات یاد رکھو، جب آدمی چینج ہو جائے گا تو وہی احکام لاگو ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا محنت علماء کی ہیں جو پرانے ہمارے گزرے ہیں، اللہ نے ان کے سینے کو علم کے لیے کیسے کھول دیا تھا، کیسی کام کی باتیں، باریک باتیں وہ اس وقت لکھ کے گئے، آج ہمیں کام آ رہی۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ فرشتہ، اس کو تو نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن نقصان کیوں ہوا؟ انسانی شکل میں آئے۔ اب انسانی شکل میں آئے تو پھر ان کے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہی ہوا۔ آپ کسی انسان کو زور سے مارو تو اسے نقصان ہوگا نا، ہے، چونکہ وہ انسان ہے، اسے نقصان ہوگا۔ یہاں بھی تھے فرشتے لیکن انسانی شکل میں آئے تو نقصان ہوا۔ اس لیے علماء نے لکھا، اب آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی جنس تبدیل کرواتے ہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہیں جن کو مرد بننے کا شوق، اور بعض مرد ایسے ہیں جن کو عورت بننے کا شوق۔ یہ جائز نہیں ہے اسلام میں، یاد رکھو، یہ جائز نہیں ہے، لیکن کرتے ہیں، حرام ہے یہ عمل اسلام میں حرام ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ اب لوگوں کو شوق ہے، عورت کو مرد بننے کا شوق اور مرد کو عورت بننے کا شوق۔ اب چلے یہ عمل جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن کوئی بن گیا، مرد تھا عورت، عورت تھی مرد، احکام کس کے لاگو ہوں گے؟
पिछली वाली जिन्स या नई जिन्स? नहीं, यही तो आपको समझाना था कि देखिए वहां फरिश्ता किस शक्ल में आया। अरे बोलो, तो क्या हुआ? वो तो मारा, लेकिन नुकसान हुआ ना? हाँ, नुकसान हुआ ना, जख्म पहुंचा ना। क्यों? जिन्स बदल गई, तो उसके अहकाम लागू। यहां भी जिन्स बदल गई, करना नहीं है, हराम है, नाजायज है, लेकिन अरे बोलो यार, नहीं, मैं आपसे बुलवा के रहूंगा, वहां तक आगे नहीं जाएंगे ताकि आपको पता चले। पुरानी जिन्स उस पे हुक्म लगेगा या नहीं? नहीं। अभी भी दो आवाजें आ रही है इतनी में। हाँ भाई, बराबर है, तो सब बोलो ना। भाई मोहम्मद क्या सोच रहा है, क्या होगा? नहीं है। हाँ, वो तब्दील हो गए, क्योंकि अब तो उसके साथ वही मामला है। अब तो वही मामला है, वो इस तरह का जो है वो हो चुका है। दूसरी मिसाल ले ले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मफ़हूम है, इल्ज़ाम लगाया गया कि ये क्या है। मुझे तो वो लफ्ज़ बोलते हुए भी, हाँ, लेकिन आप समझ नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, वो वैसा इल्ज़ाम जो है वो लगाया। और ये एक बात याद रखिए, जो भी नबी है अल्लाह ताला उनको हर उस ऐब से पाक रखता है जिसको लोग क्या करते हो, नापसंद करते हो, जिससे कराहत महसूस करते हो। अल्लाह वो उन सब ऐबों से, चीज़ों से अल्लाह ताला हर नबी को पाक रखता है। इसीलिए यहाँ एक बात याद रखो, ये चीज़ आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन वो बस वैसे ही लाल किताब की अलटब बातें। और बाज़ मुकर्रिरीन जो होते हैं ना, देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक खाली खतीब होते हैं, मुकर्रिर होते हैं, वो सब रत्बो याबिस हर बात बयान करते हैं। वो क्या करते हैं, हर बात, कुछ देखेंगे नहीं कि बात क्या है, सही भी है कि नहीं, तहकीक बहकीक कुछ नहीं होगी। अरे बाज़ लोग तो ये चाहते हैं कि मजमे को बात पसंद आनी चाहिए। क्या है, મજમાં વાહ વાહ કરે કે ઓહો આ કઈ મોલસા બાજે લાવ્યા, મારી આટલી 50 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ, 60 વર્ષની થઈ ગઈ, 70ની થઈ ગઈ, આપણે તો કોઈ દાડે સાંભળેલું જ નહીં, હે, તો કે આ કઈ લાવ્યા મોલસા એમ કહે। तो इसलिए बाज ऐसी सब अलटब बातें मुकर्रीन वो बयान करते हैं जिसका न सर है ना पैर है। वैसी ही एक बातें हैं। और ये बात भी याद रखो, कोई बात किताब में लिखी हुई हो उसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो गई। ये गलत फहमी है हम लोगों को कि फला किताब में लिखा है, फला बुक के अंदर लिखा है। अरे भाई, किताब में लिखा है, बुक के अंदर लिखा है, तो वो सही थोड़ी हो गई। फिर आप जो लोग बिदात करते हैं उन पे क्यों उंगली उठाते हैं? क्या उनके पास किताबें नहीं हैं? उनकी किताबें नहीं हैं, उनकी किताबों में नहीं लिखा है। लिखा हुआ होना ये कोई दलील थोड़ी है कि बात सही है, बल्कि उसे परखा जाएगा, देखा जाएगा, शरीयत के तराजू में उसको तोला जाएगा कि बात किस दर्जे की है, कैसी है। इसीलिए तो उलमा ने बाकायदा मेहनत की। और ये खासा है अस्माउर रिजाल इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इससे पहले इस उम्मत ने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया। वो फन है अस्माउर रिजाल का कि कोई आदमी, मैं आपको समझा रहा हूँ, अस्माउर रिजाल कि कोई आदमी हदीस बयान करता है तो उसके सारे हालात आपको किताब में मिलेंगे आज भी, कि फला रावी है, उसने इससे सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे, बात कहाँ तक पहुँचती है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो सब, और उम्मत ने इसमें कोताही नहीं की और झूठ से काम नहीं लिया। बाप से पूछा गया कि तेरा बेटा कैसा है, यह हदीस बयान कर रहा है, बाप ने बेटे में जो ऐब था बयान कर दिया। चलो वो तो सही है कि करते हैं, लेकिन बेटे से पूछा गया बाप के ताल्लुक से, तो बेटे ने बाप के अंदर जो ऐब था वो भी बयान कर दिया। हालांकि આપણે का तो कहेवत છે કે પોતાની માને કોઈ ડાકણ नहीं कहे, लेकिन उन लोगों ने सब कहा है, जो था सच सच बताया। क्यों?
بات کس کی ہے؟ حدیث کی ہے، دین کی ہے. تو یہ فن ہے، پوری کئی جلدوں میں کتابیں ہیں، ان کے حالات موجود ہے کہ یہ راوی کیسا ہے، اس کی بات قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو کوئی کتاب میں خالی، اور یہ جو موضوع حدیثیں ہیں من گھڑت، وہ بھی تو کتابوں میں لکھی ہے، وہ بھی تو لکھی ہوئی ہے، لیکن علماء نے اس کے خلاف کتابیں لکھی. جیسے میں آپ کو 2-4 مثالیں دے دوں. یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ اطلبوا العلم ولو بالصین، صاد کے ساتھ، کہ علم حاصل کرو اگرچہ کہاں جانا پڑے؟ چین جانا پڑے. کہاں جانا پڑے؟ چین جانا پڑے. تو کہا کہ حضور نے یہ فرمایا. تو بعض مقررین جب جلسہ ہوتا ہے نا، اس میں بیان کرتے کہ علم کی فضیلت. میں کہتا ہوں بخاری میں کچھ کم ہے فضائل ہیں، دوسری کتب میں کچھ کم ہے، قرآن کریم میں کم ہے. اب یہ لے کر آئے کہ علم کو حاصل کرو اگرچہ کہاں تک جانا پڑے؟ چین کو جانا پڑے. دوسرا کہاں جاتا ہے علم کے تعلق سے؟ اطلب العلم من المہدی الی اللحد. مفہوم یہ ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر، گہوارے سے لے کر لحد تک، یعنی موت تک. یہ بھی حدیث نہیں. پھر کہا جاتا ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے کس کو پہچانا؟ اپنے رب کو پہچانا. یہ بھی حدیث نہیں. یہ سب موضوع باتیں ہیں، من گھڑت ہے. اسی طرح کہ حب الوطنی من الایمان، بولتے ہیں نا کہ وطن سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. یہ حدیث ہے، حدیث نہیں ہے. ایسی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں چلتی ہے. ہاں ایک بات یاد رکھیے، بعض مرتبہ جو بات کہی گئی وہ ٹھیک ہے، یعنی علم کی فضیلت کے بالکل علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، اور ہمارے اکابر نے دور دور کا سفر کیا ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ حدیث جن الفاظ میں وہ نہیں ہے. وطن سے محبت ہونی چاہیے، ہر آدمی کو ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن حدیث اس طرح نہیں ہے. یہ سب ہے، لیکن علماء نے سب یہ کہا. تو ایک چیز کہی جاتی ہے، اگر آپ نے سنا ہو، آپ کے ذہن میں محفوظ ہو، تو آپ پلیز بولیے گا. جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں قرآن کریم میں بھی، جن کا 12 تذکرہ ہے، جس سے میری مراد ہے حضرت ایوب علیہ السلام. بعض مقررین خطبہ بڑے ایموشنل لہجے کے اندر ہیں، روتے ہوئے اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ جب بیمار ہو گئے تھے تو کہتے ہیں کہ ان کے بدن میں، بولو، میں نے کہا نا یاد ہو تو بولنا. ارے آپ کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، بولو یار. سنا ہے نا کہ کیڑے، صرف اتنا ہی نہیں، آگے کیا کہتے ہیں مقررین اور خطبہ، کہ کوئی کیڑا جب ہاں یہ جو چودھری صاحب نے کہا کہ کوئی کیڑا گر جاتا تھا ان کے زخم سے اور بدن سے زمین پر، تو حضرت ایوب علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اس کو اٹھا کر واپس کہاں رکھتے تھے؟ اور یوں کہتے ہیں کہ ان کی قوم ان کو کوڑے کرکٹ ڈالنے کی جو جگہ، یعنی گجراتی میں جینے کے اوکرڈو ہوں کہ صلاح الدین بھائی، اوکرڈو جانتے ہو نا؟ ہاں، انگلینڈ میں میں نے بولی تو نہیں کیا ہے، تو اوکرڈو کہ وہاں ڈال دیا تھا. نقل کفر کفر نباشد، نعوذ باللہ. کتنا صریح جھوٹ، بہتان. میں نے ابھی کہا یہ قاعدہ لکھا ہے علماء نے، یاد رکھو. کوئی نبی ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی نبی کو کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا مرض لاحق نہیں ہوا ہے کہ جس سے قوم اور لوگ کیا کرتے ہو؟ نفرت کرتے ہو، کراہت محسوس کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو. کیوں؟ وائی، یہ بھی سنو، وائی،
ایسا مرض اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کیوں نہیں دیتا تھا، اور کیوں نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ وائی؟ اس کا آنسر اللہ جزائے خیر علماء نے لکھا، نبی سے تو لوگ دین سیکھتے ہیں، سیکھنے آتے ہیں نبی سے دین۔ اگر نبی کی ہی یہ حالت ہو تو کیا لوگ نبی سے قریب ہوں گے؟ ارے بولے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کراہت، ناپسند کرتے لوگ نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیماری نہیں دیتا تھا کہ لوگ نبی سے قریب نہ ہو۔ اس لیے یہ بالکل اسرائیلی روایت ہے، غلط بات ہے۔ اگر کسی کتاب میں لکھی ہو یا کسی مفسر نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہو تو بھی یہ بات 100% غلط ہے۔ اب مجھے بتائیے، کسی کے جسم میں کیڑے پڑ جائے تو لوگ قریب ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو کیسے یہ دے سکتا؟ بہرحال تو یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چلی، لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا، مجھے کچھ نہ تو مہذب الفاظ میں بھی بولنا تو پڑے گا تاکہ آپ بات سمجھے، یا آپ سب کو معلوم ہو تو میں آگے چلوں۔ کیا الزام لگا تھا معلوم ہے؟ کیا؟ نہیں، وہ تو لگا تھا، لیکن پھر کیا کہ ان میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ چلو بس، اب اس سے کوئی لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ مہذب، اشفاق بھائی سمجھ گئے ہیں؟ سب سمجھ گئے نا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کو کلیئر کرنا تھا اس معاملے کو۔ تو غسل کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہاں یہ جو ان پہ تہمت تھی، الزام تھا، اس کو کیا کر دیا گیا؟ ہاں خیر، تو اب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر کیا مارا ہے؟ لاٹھی ماری ہے، تو اس پہ نشان پڑ گئے، اور پتھر کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے؟ بھاگنا شروع کیا ہے، جیسے انسان بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز پر۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ جو پتھر ہے مقام ابراہیم، یہ کس کا کام دیتا تھا؟ لفٹ کا۔ کس کا کام دیتا تھا؟ لفٹ کا، کہ وہ کہاں آتا تھا؟ زمین سے اوپر آتا تھا۔ جیسے وہ تعمیر کرتے ہیں، کڑیا لوگ ہیں، معمار جو ہوتے ہیں، تو وہ ضرورت پڑتی ہے اوپر نیچے آنے کی، تو وہ کام وہ کرتا تھا۔ اور اسی لیے دیکھیے اس پہ کیا موجود ہے؟ نشان موجود ہے، ورنہ پتھر پہ نشان عام طور پہ نہیں پڑتے، مٹی پہ نشان پڑیں گے آپ کے، ہیں؟ مٹی پہ نشان پڑتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ اور اسی لیے ایک علم ہوا کرتا تھا پہلے، قیافہ شناس جس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے ہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف، تو قریش مکہ نے کیا کیا چودھری صاحب؟ ایسے آدمی کو بلایا ہے کہ وہ دیکھے، چونکہ وہ پکے روڈ تو تھے نہیں، قیافہ شناس، کہ وہ قدموں کے نشان سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کس کے قدم کا نشان ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ ہمارے پاس بہت علم ہے، سائنس سے بہت ترقی کی تھی، ٹیکنالوجی ہے۔ ارے تے زمانہ میں لوگوں کو آنا تھی اور کھیلاتا ہوتا ہے۔ ہاں، آج کل لوگ پہچان لیتے ہیں، کسی کو اپنی بیوی پہ شک ہو کہ ہنے جب پوئرو پیدا کرو تو مہرو نہیں ملے، اللہ کرے کسی گھر میں ایسا نہ ہو، لیکن اب آسان ہو گیا ہے۔ اب کہاں چلے جاؤ؟ ہاسپٹل چلے جاؤ اور کیا کرا لو؟ لیکن ٹیسٹ کا نام تو بولو، میں آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوں، یہ بول رہے ہیں ڈی این اے بولتا ہے اشفاق بھائی، وہ کرا لو تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، یہ کس کا بیٹا ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے، ہاں یہ مت سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، کیا نام؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باپ بیٹے کے رنگ میں زمین آسمان کا فرق تھا، ایک بڑے خوبصورت اور ایک، ہاں میں پھر جملہ نہیں بولوں گا، اس کے اپوزٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو لوگ الزام دیتے تھے کہ یہ ان کا بیٹا نہیں ہے اسماعیل بھائی۔ تو کیا کیا؟ وہ بلایا گیا، کس کو؟ جو ایسا ہی علم رکھتا تھا۔ وہ غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ
کہ پاؤں جو ہیں اور کیا بولیں گے اس کو، ہاں ایڑی، تو یہ دیکھ کر اور اس کو دیکھ کر وہ پہچان لیتے تھے کہ ان کا آپس میں باپ بیٹے کا رشتہ ہے یا نہیں ہے، ہاں وہ رشتہ یہ اس کا حقیقی بیٹا ہے یا نہیں. اور اس طرح سے ایک موقع پر یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو رہی ہے. تو پہلے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا، مفہوم یہ ہے جنگ دھوکہ دینے کا نام ہے. کیا نام ہے؟ حسن بھائی نے سنا ہوگا یقیناً. આપણે ત્યાં બી લોકો કે બે વસ્તુમાં બધું જ ચાલે، ધોકાબાજી ધોકાદહી اور سب کچھ. ایک ارے بولو ایک کس میں دیکھا نہیں بول رہے ہیں نذیر بھائی، بلواؤ نہیں یار ان سے. ایک عشق میں اور دوسرا جنگ میں. તો કે બધું ચાલે. ઇશ્કમાં શું કે તો કે બધું ચાલે. પહેલાં તો ઇશ્ક જ નહીં ચાલે ઇસ્લામમાં, તો પછી બધું ના ચાલવાનું, वही हराम है. हाँ, हमारे एक बुजुर्ग बड़ी अच्छी बात कहा करते शब्बीर चाचा कि इस्लाम में शादी से पहले लव नहीं है, लव मैरिज नहीं है इस्लाम में, लव आफ्टर मैरिज है. क्या है? लव आफ्टर मैरिज. तो ये जो है वो इस्लाम के अंदर है. तो बहरहाल मैं क्या कह रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो इरशाद है जंग धोखे का नाम है. देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी हिकमत इख्तियार की. वक्त हो गया है, मैं अपनी गुफ्तगू बस इसी पे ख़त्म करता हूँ. बात जो बतानी थी इंशाअल्लाह कल बताएंगे. मक्का मुकर्रमा से निकले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये हिकमत अमल, ये चीज़ें सीरत से सीखने जैसी है, लेकिन जिनको सीखना है वो नहीं सीख रहे. बस मैं इशारों में बोलूँगा, जिनको सीखना है वो नहीं सीख रहे. कभी आप जाकर देखना, जाके घर पे गूगल मैप करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए कहाँ जाना था? अल्लाह की तरफ से ये तो हुक्म था. कहाँ जाना था? मदीना मुनव्वरा. और आपको खाली समझाने के लिए, यूँ समझो, खाली समझाने के लिए कह रहा हूँ, बाकी आप मैप देख लेना गूगल पे. समझ लो कि इस तरफ मक्का है, मेरे पीछे इस तरफ मक्का है, और आपके पीछे मदीना है, आपके पीछे मदीना है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले हैं और निकलेंगे और हुजूर को मदीना जाना है, तो किधर जाना चाहिए? इस तरफ, जहाँ मस्जिद का, जहाँ हमारा किबला है उस तरफ समझ लो कि मक्का मुकर्रमा है, और हम बाहर निकलेंगे दरवाजे की तरफ, उधर मदीना मुनव्वरा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर हिजरत करनी है. लेकिन हुजूर को मालूम था कि दुश्मन मेरा पीछा करेंगे, मेरे पीछे आएंगे, और उनके पास ऐसे लोग भी थे जो कदमों के निशान को पहचानते थे कि ये किसके कदमों के निशान है. हाँ, और उनके साथ जो सवारी है उसके निशान को भी वो पहचान लेते थे. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या किया, मैं धोखा तो नहीं कहूँगा, कोई और लफ्ज़ मुहज़्ज़ब बोलो, क्या किया? चकमा दिया. जज़ाकल्लाह अशरफ भाई. हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ आप बैठा करो, हैं कि आप हमें चकमा दे के मत भागा करो. तो क्या फरमाया है अशफाक भाई, ये कहा कि चकमा, हाँ, तो चकमा दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. और मदीना मुनव्वरा इस तरफ है, हुजूर सेंटर जिस तरफ है हमारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर तशरीफ़ ले गए. अब जाहिरी बात है कि दुश्मन को भी मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर जाने वाले. उन्होंने भी पढ़ रखा था, उनको सब, उनको मालूम था वो मदीना मुनव्वरा जाएंगे, हैं. तो वो पीछा करने किस तरफ निकले? इस तरफ. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर चले गए कि रुको चंद दिन उधर, और जब ये वापस आ जाए फिर आराम से क्या करो. हाँ, अब वो लोग लाए ऐसे देखने वाले लोग, जैसे आजकल अपना अमुक लोग मोबाइल में लोकेशन उदी ले કે અબ્દુલ સલામ ઘેરથી વાત करतो છે કે પછી हैं कहाँ है. अब तो ये मोबाइल सब बता देता है कि भाई कहाँ पर है, और हमारे से ज़्यादा इंडिया वाले इसमें मास्टर, वो है लोकेशन, वो पता नहीं क्या वो लोकेशन के उस एतबार से. अब कुफ़ारे मक्का को ये लोग कह रहे हैं कि हुजूर और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरफ गए हैं, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं, क्योंकि उनको तो कहा था कि इधर रुख है मदीना मुनव्वरा का. तो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इधर जो है वो तशरीफ़ ले गए होंगे. तो ये है चकमा देना पड़ता है.
تو حضور کہیں اور تشریف لے جانا تھا، کہیں اور شروع میں تشریف لے گئے. بہرحال وقت بھی ہو چکا ہے، اب آپ گھر تشریف لے جائیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ